اچھا آیا یا برا آیا، لیکن اللہ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو کے راستے انسان کو بتلا دیے۔ اب یہ انسان کی ثواب دید پر ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے جنت کی ڈگر پر چلتا ہے یا گمراہی کے راستے کو اختیار کر کے جہنم کے راستے پر چلتا ہے۔ اور پھر جنتیوں کا انعام، اکرام، اپنی رحمتیں، اپنی بے پناہ نعمتوں کا ذکر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے پوری قوم اور پوری ملت کو پہنچا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جہنمیوں کے لیے جو عذاب ہے اور عذاب کی سختیاں اور طرح طرح کے عذاب کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ جنت اور جہنم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے دو گھر ہیں، جس میں جنت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ تمام نعمتیں، وہ تمام انعامات و اکرامات موجود ہیں جو نہ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اس قدر بلندی اور عروج کو اللہ رب العزت نے اس میں عطا فرمایا ہے کہ ہمارا ذہن و گمان بھی وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اسی اعتبار سے جہنم کو اگر ہم دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی سختیاں اور اس کے اندر جو عذاب اور جہنمیوں کے اوپر جو عقاب اور عتاب نازل ہونے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم رؤوف الرحیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے اور آپ کے آقا نے اس کی مزید تفصیلات اپنے احادیث طیبہ میں بیان فرمایا ہے۔ جنت اور اس کی وسعت کا، اور کتنی بڑی ہے جنت، اس کی بڑائی کا حجم کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس یوں سمجھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے چند دروازے ہیں، 7 دروازے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے پٹ کی دوری، یہ دروازہ ہے، دروازہ مخصوص اور اس کا پٹ جہاں پر دروازوں کے لیے کیواڑ لگائے جاتے ہیں، تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی دوری کا عالم یہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گھوڑا پوری برق رفتاری کے ساتھ، پوری تیز رفتاری کے ساتھ تقریباً 500 سال تک، کتنا؟ 500 سال تک پوری تیزی کے ساتھ چلتا رہے، پوری تیزی کے ساتھ چلتا رہے تو 500 سال تک چلنے کے بعد وہ گھوڑا ایک دروازے کے پٹ سے دوسرے دروازے کے پٹ تک پہنچنے کے قابل ہو سکے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے دروازہ ہمیشہ در سے اور گھر سے اور اندر کے مکان سے چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ دروازے کا جب یہ عالم ہے کہ ایک دروازے کے پٹ سے دوسرے پٹ کی دوری اتنی ہے کہ تیز گھوڑا اس رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اتنا زمانہ لگائے تب جا کے کہیں ایک دروازے کے پٹ سے دوسرے پٹ تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر اندر جو اللہ نے مکان جنت بنا رکھا ہے پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ابتداءً ہی بغیر حساب و کتاب کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں نصیب فرمائے۔ اور پھر جنت کے اندر کا عالم کیا ہے، اب اس کو آپ چند لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حبیب پاک جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی
بلندی اور جنت کے عروج کا عالم یوں سمجھو کہ جنت کی پوری زمین، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جنت کی پوری زمین جواہر اور مرصعات سے، طرح طرح کے جو ہیرے جواہرات ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے پوری زمین۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا، جنت میں نہریں ہیں اور نہروں سے جھرنے اور پانی چلنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور اس میں ہر طرح کی وہ نعمت جو انسان دنیا میں چاہتا ہوگا کہ اے کاش یہ مل جائے وہ مل جائے، جنت میں وہ ساری نعمتیں ایک قدم دوری پر ہوں۔ جیسے ہی انسان چاہے گا فلاں چیز فلاں نعمت مل جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ جنت کا تذکرہ جہاں اہل ایمان کو جنت کی طرف مزید راغب کرتا ہے اور مزید اہل ایمان کو جنت کا شوق دلاتا ہے، وہیں جہنم کا ذکر بھی اہل ایمان کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف مزید راغب کر کے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنے پر مائل کرتا ہے۔ اب ذرا سا جنتیوں کا تذکرہ کر لیں۔ ارشاد ہوتا ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں، تمہارے اہل و عیال، تمہاری وہ خواتین جن کو دنیا میں تم نے اپنا حرز جاں بنایا تھا، تم بھی داخل ہو جاؤ نعمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مہمانی ہوگی، مہمانی ہونے کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا ان کے ارد گرد ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حور و غلمان پھر رہے ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں ان کو دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، سونے اور چاندی کے برتن میں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لے لے کر وہ جنتیوں کو پروس رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے۔ اور فرمایا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، دل جس چیز کو چاہے گا، دل جس چیز کی خواہش اور تمنا کرے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ ساری چیزیں جنتیوں کو حاصل ہو جائیں گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہ جن کو دیکھ کر آنکھیں بھی لطف اندوز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر خوبصورت منظر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھول ہے، کھلیان ہے، جنت کی بہاریں ہیں، نہریں ہیں، آبشار ہے، جھرنے ہیں، وہ ساری چیزیں جس سے آنکھوں کو لذت محسوس ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بنا کر رکھا ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر جنت کہیں ہے تو کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ جنت در زنی است، کہتے ہیں ایک شعر بھی ہے کسی کا، اگر جنت در زنی است ہمی استو ہمی استو ہمی است، کہ اگر دنیا میں جنت کہیں ہے تو وہ کشمیر میں ہی ہے، کشمیر میں ہی ہے، کشمیر میں ہے۔ آپ کی دعاؤں سے متعدد بار، کئی بار کشمیر کا دورہ اور سفر ہوا، علمی، فکری، تاریخی اعتبار سے کشمیر کا دورہ ہوا۔ آپ یقین کریں چونکہ حالات کچھ ناگفتہ بے ہوتے ہیں وہاں کے، ورنہ واقعتاً رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی ایسی نعمتیں وہاں ہیں، وہ چاہے آبشار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جھرنوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان کے اندر نہروں کے حوالے سے ہو،
ہریالی کے حوالے سے ہو. آدمی جنت تو نہیں دیکھا ہے لیکن وہاں جانے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس زمین کو اتنی خوبصورت بنایا ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی، یہ انسان کے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے. بہرحال ارشاد فرمایا گیا جو آنکھوں کو بھی لطف بخشے جنت کے وہ نظارے بھی جنت میں موجود ہوں گے. اور پھر کہا جائے گا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اے جنتیوں اس میں ٹھہرو، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں جنت کا یہ انعام مبارک ہو. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہی جنت ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں تم سے کہا گیا تھا کہ تم اگر نیک کام کر کے آؤ گے تو یہ اللہ کی مہمانی کے لیے تمہارے لیے تیار اور مبارک طور پر تمہیں ملے گا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے ہر طرح کے میوے موجود ہوں گے، ہر طرح کے میوے موجود ہوں گے. ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اسی پر استقامت اختیار کر لیا تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے آ کر ان کو مبارکباد اور بدھائی پیش کرتے ہیں ابشروا بالجنہ کی جنت کی خوشخبری تمہیں مبارک ہو. اور پھر جنت کے بارے میں وہاں بھی تذکرہ کیا گیا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. فرمایا گیا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا دل جو بھی چاہے گا جنت میں تمہیں میسر ہوگا، جنت میں تمہیں حاصل ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کے لیے پکارو گے وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان وہاں کھائے گا پیے گا، سارا کچھ نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس کو حاصل کرے گا. کھانے پینے کے بعد قضائے حاجت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں. ظاہر ہے قضائے حاجت میں آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ بہرحال بدبو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت کو ہر طرح کی بدبو سے پاک فرما دیا ہے اور بدبودار لوگوں سے بھی پاک کر دیا ہے. اور بدبودار لوگ کون ہوتے ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان اہل سنت اہل ایمان اہل مودت و اہل وفا رسول پاک کے محبت کرنے والے لوگ الحمدللہ ہم سیاہ کار ضرور لیکن رسول پاک کی محبت کی خوشبو ہمارے سینوں میں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم وہ نہیں ہیں جو کبھی اللہ کے بارے میں کہہ دیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی رسول کے بارے میں کہہ دیں کہ نبی کے پاس بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، کبھی رسول کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، کبھی رسول کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ رسول کو کیا پتہ کہ پیٹھ کے پیچھے کیا چل رہا ہے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل الحمدللہ نور عشق رسول سے منور ہے، اور جن کا دل منور ہوتا ہے ان کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں، کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت کو ہر طرح کی بدبو سے اور بدبودار لوگوں سے پاک کر کے رکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور اگر اپنے دوپٹے کو دنیا کی طرف صرف لہرا دے تو اس کی خوشبو سے دنیا کے تمام لوگ خوشبو سے بے ہوش ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ناک یہ دنیاوی خوشبو کے لیے ابھی تیار ہیں، آخرت کی خوشبو کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا آخرت والا انتظام الگ سے رکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا. ارشاد فرمایا گیا
کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے کئی محل ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دروازے کے پٹ کا یہ عالم ہے، تو پھر جنت کتنی بڑی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا تمہارے اپنے محل ہوں گے۔ اور بعض حدیث میں بعض لوگوں کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا، خاص طور سے ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے، توجہ دیں اس بات پر، اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، دونوں مسلمان ہیں، ظلم کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کی حرکت پہ آمادہ ہو کر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو جب تک مظلوم اس کو معاف نہ کر دے ظالم کو، اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہیں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اگر یہ شخص ظالم کو معاف کر دے تو رب تبارک و تعالی اس مظلوم کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنائے گا کہ دیکھنے والے اس محل کو دیکھ دیکھ کر حیرت میں ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے مولا یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا محل ہے۔ لگے ہاتھوں وہ شخص بھی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ بھی پہنچے گا اور وہ بھی دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک اچھی بلڈنگ بنے، مثال کے طور پر آپ کے ارد گرد میں برک ہے اور انٹیریو کیا بولتے ہیں اس کی، اچھی بلڈنگیں ہیں، اچھی بلڈنگ بنے، آپ اس کے اندر جائیں، اس کی خوبصورتی، اس کے سہانے پن کو، اس کے اندر کے پورے مینیجنگ کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ ہماری اور آپ کی بلڈنگ کا عالمی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہو اور اس کو سجوایا ہو تو پھر اس کی سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ سب لوگ آ کر دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت یہ محل ہے، کتنا پیارا یہ محل ہے، دیکھو اس کے جھومر دیکھ لو، دیکھو اس کی روشنی دیکھ لو، اس کی لائٹ دیکھ لو، اس کی یہ دیکھ لو، اس کو وہ دیکھ لو۔ سب لوگ آ کر گفتگو کر رہے ہوں گے، وہاں پر وہ مظلوم بھی پہنچے گا جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہوگا دنیا میں اور اس نے اپنے ظالم کو معاف کر دیا ہوگا۔ وہ بھی بندہ کہے گا اللہ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا محل ہے؟ اس سے کہا جائے گا یہ کسی اور کا نہیں، یہ تمہارا ہی محل ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ مجھ کو اتنا خوبصورت حسین و جمیل محل جنت میں مل سکے، وہ بھی اتنا لمبا چوڑا بنایا ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم نے میرے ایک بندے کو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا بغیر کسی چوں و چرا کے میری رضا کے لیے معاف کر دیا تھا، تو اب میں تمہیں راضی کرنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے جنت میں یہ محل تم کو عطا کر رہا ہوں۔ یہ جنت کا عالم یہ ہے۔ اب لگے ہاتھوں جہنم کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ جہنم کے تذکرے سے دلوں کو جو کدورت حاصل ہے، دلوں کے اندر جو کجی ہے، دلوں کے اندر جو سختیاں ہیں وہ بھی چور ہو جائیں اور ہم جہنم سے بچنے کی تمام تر کوششیں بروئے کار لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح سے دنیا کی آگ ہے جلاتی ہے، جہنم کی آگ بھی جلاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں دنیا کی آگ کا رنگ، کلر کیا ہوتا ہے؟ پیلا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے یا سفید اور پیلے کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کا کلر پیلا نہیں ہے، مکمل کالا ہے۔ جہنم میں آگ کالی کالی جل رہی ہوگی، پورا اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، جہاں پر انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، جب 1-2 تاریخ ہو عربی کی اور رات کا سناٹا ہو، 9 10 11 بج رہے ہوں رات میں، اور اچانک سے لائٹ چلی جائے، سب طرف لائٹ چلی جائے، آسمان کا چاند بھی موجود نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت روشنی دے سکے، لائٹ بھی چلی گئی، تو ایسی صورت میں بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، ایسا اندھیرا
کہ انسان بالکل جہاں رہتا ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ فرمایا گیا یہی کیفیت جہنم کے اندر کی ہوگی کہ وہاں پر مکمل اندھیرا ہوگا، مکمل اندھیرا ہوگا۔ اور آگ کا عالم یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کئی ہزار سال تک اس آگ کو دہکایا گیا ہے تو اس کا کلر پہلے پیلے سے یہ رنگ ہو گیا، پھر اور دہکایا گیا تو کسی اور رنگ میں ہوا، اور پھر جب دہکایا گیا کئی ہزار سال تک تو اب وہ کالے رنگ میں موجود ہے۔ اور جہنم کے عذاب اور جنت کے ثواب کا عالم یہ ہے کہ ایک بار جو آدمی جنت یا جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر وہاں پر موت نہیں ہے، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو بھی آواز دے گا، جہنمیوں کو بھی آواز دے گا، دونوں کو آواز دینے کے بعد کہے گا آؤ ہم تمہیں ایک چیز دکھاتے ہیں۔ جنتی اس دن سب سے زیادہ پریشان ہوں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، اور جہنمی اس دن بہت خوش ہوں گے کہ چلو آج ہم کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ایک میڈے کو، میڈا جانتے ہیں، میڈا کہہ لیجیے جس طرح سے بھیڑا ہوتا ہے، بھیڑا اسی طرح کا ایک جانور، ایک میڈے کو لایا جائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس میڈے کو ذبح کر دو، اور وہاں پر اس جانور میڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ دیکھو اے جنتیوں تم نے بھی دیکھ لیا، جہنمیوں تم نے بھی دیکھ لیا، یہ میڈا دراصل موت ہے، اور آج ہم نے موت کو بھی ذبح کر دیا۔ آج کے بعد اب کسی کو کسی بھی صورت میں موت نہیں آنے والی ہے۔ اب یہ زندگی ایسی ہوگی کہ ہمیشگی والی زندگی ہوگی، اب کہیں سے کہیں تک موت کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، موت کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ پھر جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں واپس کر دیا جائے گا، اب موت بھی نہیں آئے گی۔ اور جہنم کی گہرائی کا عالم، یہ گہرائی کا عالم اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بہت تیز دھماکے کی آواز ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے ایک دھماکہ جس سے پورا علاقہ گونج اٹھے اور رسول بابرکت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات موجود ہو تو صحابہ تو پوچھنا ہی چاہیے نا صحابہ کہ حضور یہ کیا بات ہے، ہم کو بتائیے، رہنمائی فرمائیے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیسی آواز ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ایک پتھر جس کو 70 سال پہلے، کتنا سال پہلے؟ 70 سال پہلے، پھر میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ہم میں اور آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر بھی 70 سال نہیں ہے، دو چند ہی لوگ ایسے یہاں پر معمر حضرات ہوں گے جو 70 یا 70 کے پار ہوں گے، ورنہ ہماری عمریں بھی آج کل عموماً 70 سال کی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 سال پہلے ایک پتھر، بڑا پتھر جہنم کے اوپر کے حصے سے جہنم کے نیچے کی تہ کے حصے کی طرف پھینکا گیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور وہ پتھر چلتا رہا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70 سال کے پہلے پھینکا گیا تھا، آج وہ پتھر جہنم کی تہ میں جا کر گرا ہے۔ جب جہنم کی تہ میں گرا ہے تو تہ میں پہنچنے کے وقت جو آواز دھڑام سے پیدا ہوتی ہے یہ وہی دھڑام کی آواز ہے۔ آپ سوچیں جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے۔ ہم اور آپ نے کنواں تو دیکھا ہی ہوگا، ہم میں سے جو اکثر گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ایسے ہیں کہ جن کی عمریں 30-35 سال ہیں وہ دیکھے ہوئے ہوں گے۔ ابھی تو کنویں وغیرہ کا رواج بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے کنویں ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ پہلے بچے شرارت کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک ڈھیلا یا چھوٹا سا ایک پتھر کنویں میں پھینکتے تھے، ہم نے بھی پھینکا ہے، پھینکتے تھے، اور جیسے ہی پانی ہو جاتا تھا
ڈب سے آواز آتی تھی تو ہم خوش ہو جاتے تھے، دیکھو ہمارا پتھر پہنچ گیا، اور اس کے پہنچنے میں کتنی تاخیر لگتی تھی، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، کیونکہ یہ فطرت ہے کہ کوئی چیز اگر نیچے پھینکی جائے یا نیچے آنے لگے تو اس کی رفتار دھیرے دھیرے تیزی ہوتی جاتی ہے۔ آپ کسی بال کو اوپر پھینکیں تو جب تک وہ جائے گی، جب آنا شروع کی نیچے تو اس کی رفتار دھیرے دھیرے اور بڑھتی جائے گی اور تیزی کے ساتھ نیچے وہ آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں اگر وہ پتھر بھی ہم ایسے ہی اندازہ لگائیں تو ہمارا پتھر پھینکا ہوا جو ہمارے کنویں میں جاتا ہے 5-10 سیکنڈ کے اندر، وہ کتنی دور کی مسافت، کم سے کم 200 میٹر 300 میٹر کی مسافت 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں پورا کر لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں وہ ایک پتھر جس کو پھینکا گیا تھا 70 سال پہلے، 70 سال کے بعد وہ جا کر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، اوپر سے نیچے تک آنے میں 70 سال تک لگ گئے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کا پھر عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہ بھی ہے جہنم میں طرح طرح کے عذاب اور طرح طرح کے عتاب، اور کبھی کبھی وہ جنتیوں کو پکار کے کہیں گے اے جنتیوں ذرا کچھ تو پینے کے لیے دے دو، ہمارا حال بڑا ہی دیگر ہو گیا ہے۔ تو جنتی بھی ان کو کہہ لیجیے ہماری زبان میں کہ ان کو دھتکارتے ہوئے کہیں گے چلو ہٹو، تم نے کل اللہ پر ایمان نہ رکھا تھا تو پھر یہ سزا تو تم کو ملنی ہی تھی اور ملنی ہی ہے، آج تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ملتا ہے اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ارشاد فرمایا گیا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ إِلَّا طَعَامٌ مِّن غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ فرمایا گیا آج جہنم میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی اچھی غذا نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا کیا ہوگا پھر؟ فرمایا گیا پینے کے لیے ایک بدبودار مشروب دیا جائے گا جو انسان پیاس کی شدت میں رہنے کی وجہ سے پینا تو چاہے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے بدبو سے اور حد درجہ گرم ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پینا بھی چاہے گا تو پی نہیں پائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جہنم کی سختیاں ہیں، اور یہ ہم اور آپ نہیں کہتے، یہ ہمارے رب کا کلام کہتا ہے، رب کا کلام حق ہے، اور رب نے فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی خطا کرنے والے لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، یہ عذاب ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ چلو تھوڑا بہت سہ کے پھر جنت چلے جائیں گے، کیونکہ ایسی بھی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چند دن تک، چند مہینے تک یا چند سال تک جہنم کا عذاب چکھ لینے کے بعد پھر جنت میں آئیں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، غالباً بخاری شریف کی بھی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے برے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک مدت تک وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں رہنے کے بعد پھر اپنی سزا کاٹ لینے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ہم ایک ذرہ برابر بھی جہنم کے عذاب کو سہ سکیں، اس وجہ سے مولا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما کے لاکھ گنہگار صحیح، لاکھ سیاکار صحیح، لیکن ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں اور تیرے حبیب کے صدقے میں ابتداءً ہی جنت میں داخلہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جنت کا داخلہ آسان فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پھر سن لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو ان کے قدموں میں، پیروں میں ایک گرم گرم آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا، اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے جس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ انسان کی کھوپڑی میں موجود اس کا بھیجا بھی اللہ اکبر ابل ابل کر ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
جب سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو سوچو جو پورے پورے عذاب ہی میں رہے ان کا کیا عالم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہم طرح طرح کی مشقتوں میں گھرے ہوئے ہیں، نہ تو حکومت ہمارا ساتھ دیتی ہے، نہ تو اسلامی حکومت ہمارا ساتھ دیتی ہے، بلکہ جہاں تک ہو رہا ہے ہمارے اپنی ملک کی حکومتیں بھی دشمنی نبھانے میں مسلمانوں سے کسی بھی طرح کا کوئی شوشہ چھوڑ نہیں رہی، کوئی شوشہ نہیں چھوڑ رہی۔ مسلمان ہیں تعریف کیا، مسلمان ہیں موب لنچنگ کیا، مسلمان ہیں مار دیا کاٹ دیا، یہ جو دنیا کی ساری کچھ ہو رہے ہیں، مسلمان ہیں بس ان کو ٹارگٹ کرو، کبھی زہر دے دیا تو کبھی کسٹڈی میں ہی ریوالور سے مار دیا، کبھی اور کچھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جو ہو گئی، لیکن آخرت میں یقیناً ایسے لوگوں کو جنہوں نے ظلماً کسی مسلمان کو مارا ہے ان کی سزا بہت سخت ہے، اور خاص طور سے جب کہ وہ اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص لاکھ گناہ کیا ہے اور اللہ نے توفیق دے دی، ہدایت دے دی، اسلام کے راستے پر آ گیا، تو بہت ممکن ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بھی اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر توبہ نہیں کیا اور اسلام کے راستے پر نہیں آیا تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت بہت اچھی تھی جناب ابو طالب کو، لیکن ایمان نہیں لے آئے تو ان کا عالم یہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایمان نہ لانے کی بنیاد پر وہ بھی جہنم میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جہنم کا عذاب ان کو ذرا کم ہوتا ہے کیونکہ گھٹنوں تک، یہ ایڑیوں تک وہ جہنم میں ہیں۔ پتہ یہ چلا ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ لاکھ گنہگار صحیح، کوئی لاکھ سیاہ کار صحیح، کوئی کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، مسلمان ہونے کی حالت میں، اور خاص طور سے یہ جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، اس طرح کے حادثے، اسلام کی حالت میں بندہ جا رہا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت تو اس کو اپنے آغوش میں لینے والی ہے۔ اس طرح کی گفتگو اور بھی بہت ساری کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد نہ تو سیاست پہ گفتگو کرنا ہے، نہ حکومت کی کارسازیوں کو بیان کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ٹھیک ہے دنیاوی زندگی کتنی ہے، 70-80 سال، 90-100 سال، 200 سال بہت زیادہ ہو جائے، آج تو کوئی 100 سال تک بھی پہنچ جائے تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اور یہ حکومتیں کتنے سال تک رہنے والی ہیں؟ 5 سال، 10 سال، 15، 20، 25، 50 سال، نتھنگ ایلس۔ اس کے بعد تو پھر آخر ایک نہ ایک دن تو اینڈ ہونا ہی ہے، اور مجھے پتہ ہے، مجھے اس کا علم ہے کہ جب تک سطوت، حکومت اور اپنے اقتدار میں آدمی ہوتا ہے اور فل جلال میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہم ہی وقت کے سب کچھ ہیں۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ 33 سال تک مکمل کر و فر کے ساتھ حکومت کرنے والا مصر کا صدر حسنی مبارک، 33 سال 33 ایئرس تک بڑے اچھے کر و فر کے ساتھ حکومت کرنے والا، جب آخری وقت آیا تو اللہ نے اتنا ذلت دی، اتنی ذلت دی کہ لوگ گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے واہ واہی ہو رہی تھی، عزتیں تھیں۔ تو یہ تو 33 سال تک، 50 سال تک حکومت کرنے والوں کی کہانی ہے۔ تو اگر آج کوئی 5 سال، 10 سال، 15، 20 سال کی حکومت پا گیا ہے تو یہ اس پہ اترائے نہ کہ ہم تو اب دنیا کے بادشاہ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں تو اس کا انجام ختم ہونا ہی ہے، اس کا انجام اینڈ پر آنا ہی ہے۔ جب اینڈ ہونا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ ہو کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور رب تبارک و تعالیٰ بڑا کریم، بڑا رؤوف، بڑا رحیم ہے۔ یہ جنت کا تذکرہ ہے، یہ جہنم کا تذکرہ ہے۔ جنتیوں کے لیے انعام یہ ہے، جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اختیار والا بنایا ہے، اور ہمارے اندر یہ طاقت اور صلاحیت رکھی ہے کہ ہم چاہیں تو ہدایت والے راستے کو اختیار کریں، چاہے تو گمراہی والے راستے کو اختیار کریں۔ دونوں کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ انسان اگر چاہے تو وہ جنت کے راستے پر چل کر اپنے رب کو راضی کر لے، اور اگر چاہے تو جہنم کے راستے پر چل کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی میں کہوں گا
کل بھی ہم نے پڑھا قرآن مقدس کی وہ آیتیں پڑھی ہم نے، اور میں نے اسی دوران فوراً ایک اشاریے کے طور پر بتا بھی دیا تھا کہ جہنمی یہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، ایسا کچھ ہو جاتا کہ رب سے تم کہہ دو کہ ہمیں موت ہی دے دے تاکہ یہ کہانی ہی ختم ہو جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے قال انکم ماکثون، رب نے فرمایا نہ، تو تمہیں جہنم ہی میں رہنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید ہیں اللہ کی طرف سے جن کو نعمت دی گئی وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو شقی لوگ ہیں جہنمی ہیں وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو جہاں عبادتوں کی طرف رخ کرنا چاہیے وہیں اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہم یقیناً عبادتیں کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، مولا تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، عبادتیں قبول کر لے، تیری مہربانی، نہیں قبول کرتا ہے تب بھی تیرا کرم ہی ہے، بس ہم کو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما کے ابتداءً ہی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے تعلق سے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا، کئی ہزار پر مشتمل، کئی لاکھ پر مشتمل، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ایک اشارے سے بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم بھی اور آپ بھی یہ دعا کریں اور التجا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار فرما دے جن کے تعلق سے تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اشارہ کر دیا جائے گا تو بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخلہ کر دیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے اور ہم سبوں کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بھی اور آپ کو بھی حفاظت نصیب فرمائے، اور تمام عالم اسلام میں مولا تعالیٰ مسلمانوں کو سکھ چین قرار کی زندگی نصیب فرمائے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور ظالموں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کے عزائم کو چکناچور ہباء منصور بنائے، مولا تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے اور ہماری آرزوؤں و تمناؤں کی تکمیل فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہم سبوں کو سچی پکی محبت اور آخرت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔